موضوع چل رہا تھا کہ کل ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمت کے تعلق سے کئی باتیں سنیں، یعنی فلاسفر ایسے بھی کچھ ایسے فلاسفر گزرے ہیں جن کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ کو پہچانا، اللہ کون ہے، دنیا، پوری دنیا، یہ پوری کائنات کو بنانے والے کی جو طاقت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کو پہچاننا۔ کچھ لوگ جیل کو بھی چلے گئے، کچھ لوگ سمجھ میں نہیں آیا، جتنا ڈیپتھ علم، اتنا گہرائی میں اتر گئے، اتنا گہرائی میں اتر گئے، لوگاں پوچھنے لگے ارے کئی کو دیوانے ہو جا رہے، تو وہ خود ان کو سمجھ میں نہیں آ کہ وہ خود زہر لے کے مر گئے، یا ان کو زہر دیا گیا لے کے مر جاؤ، نہیں تو تمہارے کو ہمیں باہر پھرنے نہیں دیتے، ایسے ایسے تکلیفیں دی گئی۔ ٹاپک کیا تھا ان کا؟ عنوان انہوں نے یہ چنا کہ اللہ کون ہے، اسی لیے دنیا میں بڑے مشہور ہو گئے، وہ بڑے پاپولر ہو گئے۔ ایسے فلاسفر میں صحابہ میں بھی ایک ہمارے کو ملتے ہیں، بڑی دور دراز سے آئے، فارس سے آئے، جن کا نام سلمان فارسی۔ کتنا سبحان اللہ بے چین ہوتے معلوم نا، ان کو بھی تڑپاتی ہے، ان کو بھی یہ چیزیں، یہ سوال بڑا پریشان کرتا ہے۔ ان کا گھرانہ پورا مجوسی بولے تو آگ کی پوجا کرنا، آگ جلا لینا، آگ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرنا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سوچنے لگا ارے بھئی آگ کیسا خدا ہو سکتا؟ آگ تیل ڈالے تو جلتی، تیل نہیں ڈالے تو بجھ جاتی، اس کے اندر کہاں سے طاقت آ گئی؟ وہ یہ سوچنے لگے، اپنے جتنے بھی پادری تھے وہاں استاد تھے، سب کو سوال کرتے گئے، سب کو پوچھتے گئے۔ تو جو بھی استاد ان کے پڑھانے والے تھے، پادری وغیرہ، جو عیسائی یا یہودی جیسے تورات اور انجیل کی کتابوں میں وہ پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، انہوں بولتے تھے کہ آخر نبی آنے والے ہی کھجوروں کے باغ، کھجوروں کے گاؤں میں وہ آئیں گے۔ اب ان کو بہت ستانے لگی وہ بات، ڈھونڈتے گئے، نکل گئے، بڑے شہزادے تھے، بڑے مالدار تھے، وہ رئیس کے بیٹے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، نکل گئے۔ اب لمبا سفر، وہ زمانے میں سفر بھی کیسا تھا، تکلیفیں کیسے جھیلے انہوں، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ دیکھو میرے بھائی، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے نکل پڑے، جاتے گئے، کہیں کھانا ختم ہو جاتا، چاکری کرتے، کیا نوکرانی کرتے، نوکر کے جیسا بن جاتے، مزدوری کا کام کرتے۔ وہاں بھی سوالات، اللہ رب العالمین کون، پیغمبر کہاں تھی، پیغمبر کی علامتیں کیا، یہ سب معلوم کرتے سبحان اللہ مدینے کو آپ پہنچے۔ ابھی اللہ کے نبی مدینے کو نہیں چاہیے، نہ آ گئی، ڈھونڈتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کو آمد ہوئی تو دل اتنا خوش ہوا، اب تلاش کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو، کہاں ہیں۔ ایک آدمی آیا، نوکر کے جیسا ہے، کھجور کے باغ میں، کھجور کے درخت میں کام کر رہے ہیں، جھاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے بول کر کچھ ٹاک چل رہا بیچ میں، نیچے جھاڑ کے نیچے، انہوں جھاڑ کے اوپر بیٹھے ہیں، تو نیچے جو باتیں چل رہی کہ مدینے کے اندر ایک آدمی آیا جو ایک اللہ کی عبادت کی بات بول رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی، تو دھڑام سے خوشی کے مارے نیچے دوڑ کے گر گئے اور پوچھنے لگے کہاں ہے وہ اللہ کے نبی، کیا علامتیں ہیں؟ تو مالک بھی غصہ کرا، جا تیرا کام تو کر، اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ کو تلاش کرنے کے جو فلاسفر میں جن کا نام آتا ہے سلمان فارسی، اللہ کون ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کیا، اس کی جلالت کیا، یہ پہچان۔ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری کتابوں میں پڑھے ہی کہ اللہ رب العالمین کے اتنا بڑا ہے کہ اس کے جو ہاتھ کے اندر ایک انگلی کے اندر اللہ کی پوری زمین رہے گی، ایک انگلی کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے ساتوں آسمان رہیں گے، ایک انگلی کے اندر تمام پانی رہے گا، ایک انگلی کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے درخت رہیں گے، ایک انگلی کے اندر اللہ کے سب مخلوقات رہیں گے، اور اللہ پورے زمین اور آسمان اس کے بیچ میں کی تمام چیزوں کو پیپر جیسا لپیٹتے نہیں ویسا لپیٹ کے رکھے گا اللہ تعالیٰ، اور کہے گا بھی لمن الملک اليوم للہ الارض، للہ الارض، یعنی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، للہ الملک، یہ بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ خود اللہ جواب دے گا۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین کی عظمت اللہ کے نبی سنے ایک یہودی کی زبان سے تو بہت کھلکھلا اٹھے، بہت ہنسنے لگے اللہ کے نبی، اللہ تیری شان اتنی عظیم ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کون، اللہ رب العالمین کی طاقت کیا، یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنایا، تو سبحان اللہ اس کو پہچاننے کے لیے جو لوگ نکلے تھے، جو حق کو کچھ لوگ پا لیے، کچھ لوگ حق کو نہیں پا سکے، یعنی ان کے پاس جو سورس تھے یا پروسیس تھا ان کو اپنانے کا راستہ تھا، بہت سارے لوگوں کو غلط ملا۔ اللہ رب العالمین دیکھو ہمارے اوپر کتنا بڑا فضل کیا، سب انسانوں کے اوپر اللہ کتنا فضل کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر ایک قوم میں
ہر لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجا. رسول جیسا کہ کل ہمیں سنے تھے، یعنی گائیڈ کرنا، بتانا یہ جو ایمان کیا ہے، وحی کیا، اور انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا، یہ سب بتانا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا. کون بھی اٹھ کے بولے میں نبی بولوں گا، میں نبی ہوں بول تو چلتا نہیں. یعنی یہ کسبی نہیں ہے. کسبی بولے تو کما کے کرنا. دو چیزیں ہیں، عطا ہونے کی، ملنے کی، حاصل ہونے کی دو چیزیں، ایک کسبی ایک وہابی. کسبی بولے تو ہماری طاقت سے ہمیں کما لینا، اسے کسبی بولتے ہیں. وہابی بولے تو اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ نوازتا ہے. جیسے نبی بنانا یہ اللہ کا ذمہ ہے، اسے وہابی بولتے ہیں. کبھی کبھی بیٹھے الہام، یعنی دماغ میں کچھ اچھا خیال آ گیا، وہابی، اللہ دے رہا، اللہ الہام کر رہا، اللہ عطا کر رہا. ایسے ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں ہمیں صلاحیت سے اپناتے. دیکھو دنیا کے اندر ایک کالج کے اندر، بہت بڑا کالج، جس میں کیمسٹری کے بڑے ماہر، بڑے زبردست پروفیسر، بڑا میٹنگ ہال میں سب لوگوں کو جمع کیا گیا. بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ٹیچرز ہیں، سب ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، سب جنے سوال کر رہے ہیں کیمسٹری کے بارے میں، یہ کیا وہ کیا. سب بھی واہ واہ بھی بول رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، زبردست ایک سے ایک جوابات مل رہے ہیں. ایک آدمی اٹھا سوال کر رہا ہے، ہم دنیا کے اندر ہیں تو کیا مقصد سے ہمیں ہیں؟ ہمارا جو مقصد، ہمارا جو وجود ہے دنیا میں، یہ کیوں ہے؟ اس چھوٹے سے معمولی سے سوال کے اوپر وہ بڑا ماہر آدمی چپ ہو گیا. کیا جواب نہیں ہے. یعنی انسان جو پیدا کیا ہے، انسان کے اندر عقل ہے، سوچ سمجھ ہے، اپنی سوچ سمجھ، اپنی صلاحیتیں کی بنیاد پر وہ ایک گھڑی کو بناتا ہے، اس کی سیوا کرتا ہے، اس کو بچاتا بھی ہے اور اس کی پوجا بھی کر رہا ہے. یعنی یہ سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے. وہ کیمسٹری کا ماہر جو ہے وہ چپ چاپ ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ساری چیزیں، جو بھی دیوی دیوتاؤں کے نام پر، خدا کے نام پر جتنے بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو لے لو، اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اس کے اندر کمیاں ہیں، کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے ساری چیزیں. آپ جس کو بھی اٹھاؤ، یہ جو بھی لے لو، انسان جانوروں کو بھی، چوہوں کو بھی، کیڑوں کو بھی، مکوڑوں کو بھی، سورج چاند، ساری مخلوقات کو خدا بنا کے بیٹھا ہے انسان. دیکھ رہے ہیں ہمیں دنیا کے اندر. مگر یہ سوال جو ہے اس کو خاموش کرا دیا ہے. مگر اسلام کی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہمارے پاس ہے کہ ہمیں کیوں پیدا ہوئے ہیں. تو ایک بچہ بھی بولے گا اللہ کی عبادت کرنا، ایک مسلمان بچہ بھی اچھے انداز سے بولے گا کہ اللہ کی عبادت کرنا. اس کی دلیل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اللہ کو پہچاننا، اللہ کی عبادت کرنا. دیکھو خود اللہ کا جو اسم جو ہے، اللہ رب العالمین کا جو نام ہے، اللہ جو اسم جلالہ اسے بولتے ہیں. اسم جلالہ بولے تو یہ ایک یونیک نیم ہے، یہ انوکھا نام ہے یہ اللہ کا. ایسا دوسرا پھر نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. قرآن بولتا ہے کہ اس کے مثال نہیں، اس کا مثال آپ دے سکتے نہیں. اللہ لفظ اسم جلالہ جس کو نام بولتے ہیں، یہ اللہ کا نام کے جیسا کوئی نام نہیں. عربی میں ایسا ورڈ استعمال کیا خود اللہ نے اپنے بارے میں، اور عربستان میں بھی مسلمانوں نے بھی اللہ کو صرف اللہ ہی پکارنا پسند کیا، اور اللہ ہی بولنا یہ اچھی چیز ہے. اللہ کو چھوڑ کر جیسے دوسری زبانوں میں، جیسے انگلش میں بولے گاڈ، اس کا پلورل بھی آتا ہے، اس کے بہت سارے ورب بھی آتے ہیں، ایسے ایڈورب بھی، بہت ساری چیزیں شاخیں بنتی ہیں اس کے. مگر اللہ کو کوئی پلورل اور سنگولر نہیں آتا. اس کا ایڈورب یا وربس ایسے کوئی چیزیں، یعنی شاخیں نہیں نکلتے. صرف اللہ، یہ واحد جملہ، واحد لفظ ہے، خود اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، اور یہ بڑا انوکھا لفظ ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ رب العالمین کو اللہ ہی پکارنا. اور اللہ رب العالمین کا جو نام ہی جو عربستان میں جو پڑا ہے، اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں لوگ علماء دین کہ اللہ کو اصل میں الہ تھا پہلے. الہ بولے تو معبود، جس کی عبادت کی جائے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کی پوجا پاٹ کی، یعنی اپنے نفس کی پوجا پاٹ کرنا، اپنے خواہشات کی پوجا کرنا، اپنے آپ کی سننا، دوسروں کی کسی کی نہیں سننا، یعنی خواہشات نفس کا دیوانہ بن جانا، اسے بولتے ہیں اپنے نفس کو پوجا پاٹ کرنا، اپنے نفس کو معبود بنا لینا. تو الہ تھا پہلے، الہ تھا پہلے. اب زیادہ استعمال ہو رہا الہ،
الالہ کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے وہ اللہ پڑھ گیا بول کر بعض علماء توضیح پیش کرتے ہیں، مگر یہ جو اللہ جو ہے ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو ایسے ہی نازل کیا، اللہ رب العالمین کو ایسے ہی اتارا ہے، یہ علماء بتاتے ہیں۔ اسی طرح جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی بھی بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ صحیح جملہ ہے۔ کیوں بولے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی جا رہی، ویسے ہی دوسرے لوگوں کی بھی عبادت ہوتی ہے، دوسروں کی بھی عبادت ہوتی ہے، تو دوسروں کی بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے، تو الہ کا معنی وہ جس کی پوجا پاٹ ہو، جس کی عبادت کی جائے، تو اللہ کو چھوڑ کے بہت سارے مشرکین ہیں، کافرین ہیں، اللہ کو چھوڑ کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو مگر اللہ کا جو ہمیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمے کا معنی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا، حصر بولتے ہیں اللہ، لا الہ الا، یعنی اللہ ایسا معنی پیدا کرتا ہے کہ معبود برحق نہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، پھر وہ اکیلا، وہ تنہا ہے، اس اللہ کو میں اور آپ پہچاننا میرے بھائی، اس اللہ رب العالمین کی عظمت کو میں اور آپ جاننا، یعنی اللہ کی جو کلمات ہیں، آج ہمیں دیکھیں مسجد کے اندر ہمیں بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ رب العالمین کے بجائے زیادہ دوسروں کی باتوں میں، فون میں، یا دوسروں کی دوسرے گناہوں میں لت پت ہیں، یا اللہ رب العالمین کے کلمات بھی جہاں ہوتی ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے میرے بھائیوں، افطاری کے چکر میں بیٹھ کے اذان کے کلمات کی ناقدری ہمارے سے ہو رہی، ایسے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کو ہمیں بھول گئے ہیں، اللہ کو ہمیں چھوڑ دیے ہیں، اس لیے اللہ کی عظمت ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سب سے بڑی بات کیا ہے ہمارا احساس اللہ کا ہونا ہے ہمارا، یعنی ہمیں بنے مسلمان تو شعوری مسلمان بننا ہے، رسمی مسلمان نہیں، شعوری مسلمان بولے تو اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کی عظمت کو ہمیں پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے۔ مکے کے کافرہ بولنے لگے، مکے کے کافرہ سوال کرے تمہارا اللہ کون سے قبیلہ کا جی؟ وہ عرب کے اندر قبیلوں کا بڑا جنون تھا، دیوانگی تھی، قبیلے کئی قبیلے تھے عرب میں، قبیلے سے جانے پہچانے جاتے تھے اور قبیلوں کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تمہارا اللہ کون سا قبیلے کا، ذرا بولو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کو نازل کیا، قل هو اللہ احد، ہمیں پڑھتے ہیں ایسے ہی، ذرا اس کی گہرائی میں اتریں گے میرے بھائیوں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ بولو وہ اللہ اکیلا ہے، یعنی عبادت کریں تو ہم صرف اس اللہ کی کریں، اس اکیلے اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ عبادت کرنا، یہ ملانا، یہ ملاوٹ، یہ اللہ کو پسند نہیں، اتنا ناپسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ جہنم میں ڈال دیتا، جنت اسے کبھی بھی نہیں دیتا۔ اور اللہ الصمد، یعنی ان تمام لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے یہ الصمد۔ الصمد کا معنی کیا معلوم؟ بے نیاز، تیلگو میں بولتے نیرپیکشا پروڑو، یعنی ایسا اللہ ایسا ہے کہ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، الصمد اس کا نام ہے، اللہ الصمد۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ کیا کرتے؟ خدا بنا دیے۔ کیا بولتے ہیں جواب میں؟ کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئی، بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کے پاس بڑا انوکھا دکھ رہا۔ ارے اس سے بھی بڑا انوکھا پن تو آدم علیہ السلام ہے نا، آدم علیہ السلام کو اللہ ماں اور باپ کے علاوہ پیدا کیا، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرا۔ جب اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ کائنات کو کیسے بنایا؟ اللہ ہے ایسا، اللہ وہ کریٹر جو ہے، سبحان اللہ، اللہ کی عظمت ایسی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کو یہ کائنات بنانے کی، کائنات کو چلانے کی اس کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے، تو اس کو ہم رب اور اس کو اللہ رب ذوالجلال بولتے ہیں، یعنی اس کا نام کے اندر بھی ایک انوکھا پن ہے۔ تو ہم اگر یہ سب چیزوں کے اندر دوسرا بھی اگر شریک ہے بول کے سمجھیں تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن کی بات ہے، یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہ کمزوری ہے، یہ محتاجی ہے، اللہ محتاج نہیں۔ اسی لیے سورۃ الاخلاص کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، الصمد، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ لوگوں کو سوالات بڑے آتے شیطان کی طرف سے، کبھی کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا، تمہارے کو کون پیدا کرے؟ تمہارے والد صاحب۔ تمہارے والد صاحب کو کون پیدا کرے؟ تمہارے دادا۔ تمہارے دادا کو انو۔ دنیا کو کون پیدا کرے؟ اللہ۔ اللہ کو کون پیدا کرے؟ سوال جب بھی ایسا آئے تو ہمیں فوراً اعوذ باللہ پڑھنا 3 بار، اور یہ دعا پڑھنا آمنت باللہ،
आमंतु बिल्लाह पढ़ लेना, इंशाअल्लाह काफ़ी हो जाता कि अल्लाह के ऊपर हम ईमान ला दिए। ऐसे सवालात जो भी जब भी आते ना, अगर हमें गौर भी करे अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत के ऊपर, तो अल्लाह ताला पैदा करने वाला है, अल्लाह ताला इतना अजीम है अल्लाह कि सारी चीज़ों को, सारे औकात को, टाइम को, सबको अल्लाह पैदा किया है। तो जब पैदा किया है तो उसके अंदर कैसे जा सकता है? नहीं, उतना कमज़ोर नहीं है। इसीलिए ना अल्लाह ने कहा अल्लाहुस समद, अल्लाह मोहताज नहीं है। अगर अल्लाह ताला आता किसी के पास, यानी हर जगह अल्लाह होता, मस्जिद में वहाँ यहाँ होता, बोले तो अल्लाह की कमज़ोरी है, ये कमज़ोर नहीं है। अल्लाह अस-समद है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह इल्म के एतबार से हर जगह है, देख रहा अल्लाह ताला, देखने के एतबार से हर जगह अल्लाह ताला देख रहा भी, जान रहा भी, खबर भी रख रहा अल्लाह ताला, हिसाब भी रख रहा अल्लाह ताला। इस एतबार से अल्लाह हर जगह देखता है, अपने इल्म के एतबार से। अल्लाह जाती तौर पर मौजूद नहीं, अल्लाह ताला की जो जात है वो ऐसी है, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह की इबादत की जाए। और एक बहुत बड़ी बात ये कि हमारे फितरत में रखी गई है एक बात, बहुत बड़ी बात। कब भी परेशानी आती है, हमारी परेशानी आती, दुख दर्द होता, घर में कुछ मसले मसाइल, बाहर कुछ मसले मसाइल, या खर्च में दो चार है, या बीमार ही, तो क्या करते? अल्लाह मेरी बीमारी को दूर कर। उससे पहले एक दुआ कर, एक बदुआएं कर लेते, अल्लाह ये बीमारी मेरे को कहीं को दिया, ये मुसीबतें मेरे को कहीं को दिया। अभी जरा गहराई में उतर को बोलते अल्लाह तू ही बीमारी को दूर करने वाला है, तू ही दूर कर। अभी जरा गहराई में उतरेंगे ना मेरे भाइयों, आंखों से आंसू आ जाते, बच्चे के जैसे रोने लगते। अल्लाह तेरी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। मुसीबतें आते ना, मुसीबतों में दो चार होता आदमी, लगड़े जाता, लगड़े जाने के बाद, ये लगड़े जाने से पहले क्या था? सीना तान को था, जैसे ही मुसीबत आई जरा नरम हो गया। मुसीबत इसीलिए अल्लाह रखा है, परेशानी इसीलिए आती है। परेशानी आती है तो गनीमत जानो, इसलिए बुखार को गाली मत दो बोल के हदीस है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं बुखार को गाली मत दो, कांटा भी चुभता ना तुम्हारे गुनाह माफ हो दे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो परेशानी आई तो परेशान हो के ज्यादा और ज्यादा परेशान नहीं होना है, उस परेशानी का हल ढूंढना है। और उस परेशानी का सबसे बड़ा हल ये है कि तुम्हारे अंदर एहसास है तो अल्लाह की मोहब्बत को तुम याद करते हैं। अल्लाह हमारे से कितना चाह रहा, अल्लाह हमें करीब करना चाह रहा। जरा करीब हुआ तो बोलेंगे अल्लाह ये मुसीबतें, ये परेशानियां, न मेरे को मौत दे दे, मेरे को किसी के गड्ढे में डाल दे, ऐसे बदुआएं निकलते। अभी जरा करीब आए तो बोलेंगे अल्लाह तू ही परेशानी को दूर करने वाला है। और ज्यादा करीब आओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, सहाबा इकराम को देखो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा, 7 जने, 7 सहाबा ऐसे थे कि अल बक्काईन बोल को मशहूर थे, रोते थे ज्यादा, रो 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 के यहाँ गड़े पड़ गए थे, आंखों से आंसू आ के सहाबा इकराम के यहाँ गाल के ऊपर गड़े पड़ गए थे रो रो के। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु में से एक है, ज़ारा कुतार रोते, कई को रोते थे, क्या गुनाह करते थे बड़े बड़े। मेरे भाइयों हमारे को गुनाहों का कोई एहसास नहीं है, इसलिए एहसास नहीं है कि हमें शऊरी मुसलमान नहीं है। अल्लाह का नाम, अल्लाह की अजमत, अल्लाह को जब पहचानेंगे ना उस वक्त सुभान अल्लाह, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत समझ में आएगी तो बच्चे से भी ज्यादा बिल बिला के रोना आएगा तब। इसीलिए मेरे भाइयों अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह की मोहब्बत को पहचानना है। अल्लाह कितना मोहब्बत करता है सुभान अल्लाह। एक छोटा बच्चा गुम गया, माँ रो रही, ढूंढ रही, परेशान हो रही, तड़प रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माँ को दिखा को बोले अगर इसका बच्चा मिल गया या उसी वक्त बच्चा मिल गया तो वो चिपट ली, बच्चे से बोसा देने लगी, पेशानी को, गाल को प्यार करने लगी। अल्लाह के नबी उस औरत को दिखा को बोले देखो वो माँ क्या अपने बच्चे को अंगार में डालना पसंद करेगी? वो माँ अपने बच्चे को अंगार में, आग में डालना पसंद करेगी? सहाबा बोले नहीं अल्लाह के नबी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी माओं से कहीं गुना ज्यादा, एक हदीस में आता है 70 माओं की मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों से करता है। जो एक माँ कितनी मोहब्बत करती है मेरे भाइयों। मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या है, एक अलग ही मौजू है, एक अलग ही टॉपिक है। हम गुनाह कर लिए, हमें परेशान नहीं बल्कि अल्लाह के करीब नहीं जाना, ये मायूसी की बात है। ये अल्लाह तो सुभान अल्लाह तौबा करने वालों को कितना चाहता है, कितनी मोहब्बत करता है सुभान अल्लाह। कैसे कैसे बातें हैं हदीसों में, कैसे कैसे वाक़ियात हैं मेरे भाइयों, दिलों को झंझोड़ने वाले वाक़ियात हैं। एक आदमी बाटासारी था,
जो एडारी में निकल पड़ा, ऊँट के ऊपर पूरा खाना सामान सब भी था, उसका एक जाके झाड़ के नीचे वो आराम करने लगा तो उसका ऊँट गुम गया। तो थोड़ी देर के बाद सो के उठने के बाद देखा तो वो गुम हुआ है, तो परेशान हुआ, दौड़ा इधर उधर भागा, नहीं मिला, फिर थक के जाके उसी दरख्त के नीचे सो गया। फिर आंख खोल के देखा तो उसका ऊँट उसके सामने है, जबान से निकल ले इसके कलिमात ये के ऊपर दिखा के बोला, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूँ। जुमला देखो कैसा है, ऐ अल्लाह ऊपर दिखा के बोला तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूँ। अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं इसके जुमले पर, यानी उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा हूँ, खुशी इतनी हो गई उसको, जबान से क्या निकाल रहा है उसको खुद मालूम नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर मुस्कुराता है। तो ये जो खुशी है देखो, इस खुशी को बता के बोलते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला इससे भी कहीं गुना ज्यादा खुश होता है उस बंदे से जो गुनाह करके पलट के आया है। अल्लाह की मोहब्बत मेरे भाई ऐसी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत और उसकी जलालत सुभान अल्लाह बहुत अजीम है। हम सबको चाहिए कि शऊरी मुसलमान बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हों तो शऊरी तौर पर हो, अल्लाह के घर का एहतराम हम करें, अल्लाह के मस्जिदों की हम कदर करें, अल्लाह की बातों की हम कदर करें, रसूलुल्लाह की बातों की हम कदर करें। हम अपने बच्चों को भी, औलाद को भी सिखाएं। हम जब नहीं सिखाएंगे तो वो कब आगे बढ़ेंगे, उनको तरबियत कैसे होगी। तो हम सबको चाहिए कि इसी रमज़ान में ही हम गनीमत जाने या हम मौका ढूंढें कि बच्चों को कब हम समझा सकते हैं, किस तरह हम समझाएं, बच्चों की तरबियत कैसे करें। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ आखिर में इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में सुनी ही समझने और अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। एक शेर आखिर में बताता हूँ, एक बेहतरीन शेर है, एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फुरोज़ा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आंख का आंसू मोती है। क्या माना मालूम इसका, जब शऊर दिल में आ गया ना, एहसास जब पैदा होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके नहीं रोते थे सजदों में, इतने लंबे, कभी कभी एक आयत पर, एक आयत पूरी रात नमाज में गुजारते अल्लाह के। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू अगर चाहता है तो अज़ाब दे दे, नहीं इनको माफ़ करता है तो अल्लाह को बड़ा गफूर, तो बड़ा ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। ये एक आयत पे अल्लाह के नबी की पूरी रात गुजरती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोते थे, यानी दूसरों की फिक्र, उम्मत की फिक्र खास तौर से, और सहाबा भी ज़ारो क़तार कई को रोते थे, इसीलिए कि अल्लाह का एहसास वो रखते थे मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का एहसास रखते थे, अल्लाह की आज़मत, उसकी खौफ का एहसास रखते थे। तो हमें भी चाहिए कि एहसास को पैदा करें, यानी जो ईमानी सेंस है उसको जन्म दे हम अपने दिलों में, उसको पैदा करें, उसको ठाने, यानी उसको मजबूत करें इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे बोलने वाले को पहले और तमाम सुनने वालों को, अल्लाह तमाम औरतों को, ख़वातीन को, अल्लाह सबको भी, यहाँ जितने भी जमा हुए हैं मर्द और ख़वातीन, सबको अल्लाह मग़फ़िरत अता फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम सबको जिस तरह मिलजुल के बैठने की तौफ़ीक़ दी है, इसी तरह जन्नत में दाखिल होने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे रोज़ों को, नेकियों को, अल्लाह हम हर तरह की नमाज़ों को और छोटे मोटे नेकियों को कबूलियत का शरफ़ अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।